نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، تفسیر نور الحمین کے حوالے سے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کا جو موضوع چل رہا ہے، اس میں چونکہ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس پہ تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ تو اس ضمن میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ نماز کے اندر جو ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلافات ہیں مختلف چیزوں میں، وہ اکثر صرف اور صرف مستحب کی حد تک ہیں کہ مستحب کون سا عمل ہے۔ دونوں عمل جائز ہیں، لیکن ان میں سے مستحب کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، اور دلائل کی بنا پہ اختلاف ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی وہ اختلاف تھا، اور صحابہ کرام میں بھی اختلاف اسی لیے ہوا کہ دونوں طرف احادیث اور دلائل موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز میں کھڑا ہونا، کتنا درمیان میں فاصلہ ہو، احناف کے نزدیک تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔
پھر اس کے بعد جب نماز شروع کریں گے تو ہاتھ کندھوں تک اٹھانے ہیں یا کہ کانوں تک، یہ بھی مستحب کون سا ہے، اور ہاتھ نہ بھی اٹھائیں صرف تکبیر کہیں تو نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک کانوں تک ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ پھر آگے ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے۔ تینوں چیزیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اسی طرح آگے پھر آ جاتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس میں بھی دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ تو جتنے بھی ان میں سے سب سے زیادہ اگر جو اہم اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، اس میں زیادہ سیریس مسئلہ ہے، باقی تو صرف استحباب کی حق ہے۔ اسی طرح دیکھیے رفع یدین کا مسئلہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائے جائیں، رفع یدین کیا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ لیکن بہرحال چونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی دلائل کی بنا پہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتا ہے، تو چونکہ احادیث میں موجود ہے تو اس لیے نماز اس کی بہرحال درست ہے اور ائمہ مجتہدین نے بھی اس میں عمل کیا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ مستحب نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع یدین نہ کیا جائے۔ حضرت امام طحاوی 3 صدی کے محدث ہیں اور انہوں نے طحاوی شریف کتاب لکھی ہے۔ چونکہ یہ حنفی ہیں تو ظاہر بات ہے انہوں نے حنفی فقہ کو ترجیح دینی ہے، لیکن بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے پر بھی بحث کی ہے۔ پہلے انہوں نے وہ احادیث بیان کی جن کی بنا پہ رفع یدین کیا جاتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے انہوں نے حدیث بیان کی، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الی الصلاۃ المکتوبۃ کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور فرض نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یہاں تک ہاتھ اٹھاتے۔ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَىٰ قِرَاءَتَهُ إِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ۔ قرات ختم کر کے جب حضور رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو پھر بھی ایسے ہی کرتے، یعنی یہاں تک، یہ کندھوں تک، جس کو رفع یدین کہا جاتا ہے، جس میں اختلاف ہے۔ وَإِذَا فَرَغَ وَرَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے فارغ ہوتے اور سر اٹھاتے تو پھر بھی ہاتھ اٹھاتے۔ فی شیء من صلاتہ وہو قائد، یعنی اس کے بعد پھر اور کہیں آپ نہیں اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اٹھ کے پھر رفع یدین یہاں تک ہاتھ اٹھاتے۔ تو اب یہ حدیث حضرت علی سے مروی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے عن سالم عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کو کہ جب حضور نماز شروع کرتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ، اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے۔ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور سجدوں میں یہ نہیں کرتے۔ اب یہ احادیث بڑی دیانتداری کے ساتھ حضرت امام طحاوی نے ان کو نقل کیا۔ اب پھر اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی بنا پہ ذہب قوم الی ہذہ الآثار فاوجب الرفع عند الرکوع، تو بعض لوگوں نے ان احادیث کی بنا پہ اب واجب یعنی ثابت، مستحبی واجب کا تو شاید کوئی نہیں قائل ہوگا، لیکن اس کا ثابت معنی لیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جی ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، دوسرے فقہا نے، علماء نے اس بارے میں ان سے اختلاف کیا ہے۔ فَقَالُوا لَا نَرَى الرَّفْعَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پہلی تکبیر جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کندھوں تک ہونے چاہیے یا کانوں تک، دونوں طرف دلائل موجود ہیں بہرحال، تو دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر آگے حدیث پاک ذکر کی، عن البراء ابن عازب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهامه قريبا من شحمتي اذنيه۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور نماز شروع کرتے تو نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ یکون ابہاماہ قریبا من شحمتی اذنیہ، یہاں تک کہ یہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو، یہ نیچے یہاں تک۔ اب یہی اختلاف ہے نا کہ کیسے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہاں تک اور احناف کہتے ہیں یہاں کانوں کی لو تک۔ تو حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے، قریبا من شحمتی اذنیہ ثم لا یعود، پھر اس کے بعد ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی نماز پڑھتے ہوئے حضور کو ہی دیکھا ہے، انہوں نے بھی حضور کو ہی دیکھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے لیکن اس کے بعد نہیں، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی طرح یہ مختلف سندوں کے ساتھ حضرت امام طحاوی نے یہ نقل کیا۔ آگے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، احادیث مبارکہ انہوں نے پڑھی ہیں، سیکھی۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت وائل بن حجر، انہوں نے نبی کریم صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، کہ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نماز شروع کرتے ہوئے بھی اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی وہ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا فقال ان کان وائل رآہ مرۃ یفعل ذلک فقد رآہ عبد اللہ 50 مرۃ لا یفعل ذلک۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت وائل بن حجر نے حضور کو ایک مرتبہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، جن کو صاحب النالین کہ حضور جہاں جاتے حضور کے جوتے سنبھال کے رکھتے، ساتھ رہتے۔ تو زیادہ معتبر بات جو زیادہ ساتھ رہا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کا فقہ یعنی صحابہ کرام میں بھی اعلیٰ درجے کے فقیہ، کہ جنہوں نے صرف احادیث سنی نہیں بلکہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھا بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کے اندر شہر بسایا بصرہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں بھیجا کہ یہ نیا شہر آباد ہوا ہے اور لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، تم نے ان کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے،
صحابہ کرام میں ان کی نظر حضرت عبداللہ بن مسعود پر پڑی کہ یہ قرآن و حدیث کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ حضرت وائل بن حجر نے اگر ایک مرتبہ حضور کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب حضرت علی سے بھی یہی روایت ہے، یہی آگے حدیث ذکر کی کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ پہلی تکبیر میں حضور نے رفع یدین کے ثم لا یرفع بعد، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ اور خود حضرت عبداللہ بن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں رفع یدین کی، ان سے ان کے شاگرد مجاہد انہوں نے کہا صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، نماز کی پہلی تکبیر میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک ایسا اختلاف ہے کہ جو چونکہ دونوں طرف احادیث موجود ہیں اور صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن کیا ہمیشہ کیا ہے اور آخر تک کیا ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ اور محققین کا اور حضرت امام طحاوی نے تمام احادیث نقل کرنے کے بعد یہی آخر میں نتیجہ نکالا ہے کہ ٹھیک ہے حضور نے رفع یدین کیا، لیکن حضور کا آخری عمل یہی ہے کہ حضور صرف شروع کرتے ہوئے حضور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا شدت کی جائے، ٹھیک ہے، جن کے نزدیک جو، کیونکہ زیادہ سے زیادہ دونوں طرف یہی ہے کہ مستحب کون سا عمل ہے، تو جس کو جس طرح یعنی جس طرح علم ملا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ اب دیکھیے یہ بات بالکل کنفرم ہے پوری امت کے درمیان، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو لیا جائے گا۔ حضور نے ایک کام کیا کسی طریقے سے، اسی طریقے سے کرنا سنت ہے، اگر حضور نے حکم دیا تو واجب ہے، ورنہ اگر جس طرح حضور کو کرتے دیکھا ہے کم از کم اس کا درجہ سنت کا ہے کہ اس طرح وہ عمل کرنا چاہیے۔ بعد میں پھر دیکھا کہ حضور کسی اور طریقے سے وہ عمل کر رہے ہیں، تو اب پوری امت کا، تمام فقہاء کا اس پہ اختلاف ہے کہ اگر حضور نے زبانی نہ بھی فرمایا ہو پھر بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلا عمل منسوخ ہو چکا ہے اور اب یوں عمل کرنا چاہیے۔ مثلا دیکھیے حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسہ فجحشت ساقہ او کتفہ، تو حضور کی پنڈلی یا حضور کا کندھا اس سے چھیلا گیا، زخمی ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بالا خانے پہ اوپر ایک کمرہ تھا، وہاں تشریف فرما تھے، تو فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، حضور کے صحابہ حضور کی عیادت کے لیے آئے، فَصَلَّى بِهِمْ، تو وہیں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، چونکہ پنڈلی یا کندھا زخمی تھا تو حضور مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، وہیں پہ نماز پڑھی اور جو صحابہ کرام حاضر تھے ان کو وہیں پہ جماعت کرائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بہم جالسن، حضور بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، وہم قیام، صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے کیونکہ انہیں تو کوئی عذر نہیں تھا۔ فلما سلم، جب حضور نے سلام پھیرا، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب امام کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اب یہ یعنی اس حد تک ہے۔
اور دوسری حدیث جو ہے اس میں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو مروی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، وہ صحابہ کرام حاضر ہوئے تو حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے۔ یہ سب بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ کھڑے تھے، وصلی وراءہ قوم قیاما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ، فاشار الیہم ان اجلسوا، حضور نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو کہا بھائی بیٹھ جاؤ۔ اب حضور کے اشارے سے وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور کو تو عذر تھا اور ان کو کوئی عذر نہیں تھا، لیکن ان سے اشارے سے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرفا، جب نماز ختم ہوئی، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، پہلے حضرت انس بن مالک کیا اور یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کی ہے۔ اس کے آگے حضرت امام بخاری نے پھر یہ حدیث روایت کی اور اس کے بعد فرمایا، پوری حدیث روایت کرنے کے بعد، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، کہ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، امام کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھو، امام بیٹھ کے نماز پڑھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر امام کوئی عذر ہو، کسی عذر کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن کرسی پر نہیں۔ کرسی جو ہے وہ عذر کی ایسی صورت ہے، یعنی اس میں اشارے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور انتہائی مجبوری کی صورت میں فرض نماز کرسی پہ ہوتی ہے، اور اس صورت میں پھر وہ امامت نہیں کر سکتا۔ امام کے پیچھے تو پڑھ سکتا ہے، امامت نہیں کرے گا۔ امامت کی یہی ہے کہ کھڑا ہو کے پڑھائے، اور اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اس کی آگے میں تفصیل آ جاتی ہے۔ تو اگر اشارے سے پڑھتا ہے، جس طرح مثلا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا، رکوع سجدہ، تو پھر وہ امامت نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ حدیث پوری روایت کرنے کے بعد قال ابو حضرت امام بخاری کہتے ہیں، قال الحمیدی، حمیدی حضرت امام بخاری کے استاد اور شیخ ہیں، کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، فی مرضہ القدیم، یہ پہلے جب حضور مریض تھے وہ جو واقعہ حضرت انس بن مالک نے اور ام المومنین نے روایت کیا اس میں ہے۔ ثم صلی بعد ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفہ قیام، کہ جب حضور کا مرض وصال تھا، جس میں حضور کا وصال ہوا، تو اس وقت جب حضور ایک مرتبہ تشریف لائے تھے تو حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے۔ لم یأمرہم بالقعود، حضور نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا جو آخری فعل ہوگا نا اس کو لیا جائے گا اور وہی سنت ہوگا، اور اگر حضور حکم دیں تو وہی پھر واجب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا عمل وہ منسوخ ہو گیا۔ تو رفع یدین میں بھی پھر یہی ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے، لیکن محققین کے نزدیک یہی ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جو ہے صرف وہ نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا چاہیے اور اس کے بعد مستحب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بنا پہ فقہا کی تحقیق کی بنا پہ عمل کرتا ہے تو یہ لڑائی جھگڑا یا شدت کا معاملہ نہیں ہے، دونوں طرف یہی قول ہے کہ مستحب ہے۔ لیکن ایک بات میں کروں گا، اب دیکھیے حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اب یہ ابن ماجہ شریف سے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نماز شروع کی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، وَحِینَ يَرْكَعُ وَحِینَ يَسْجُدُ، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی، یعنی رکوع سے جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اور سجدے میں جاتے اور اٹھتے ہوئے بھی۔ تو اب بعض لوگ جو ہیں
وہ اپنے آپ کو تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم تو کس باغ کی مولی ہیں، کس شمار میں ہیں، ڈائریکٹ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ وہ حدیث کی مخالفت کرتے تھے۔ یعنی 4 لفظ پڑھ رہی ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کیا جی وہ حدیث کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اب انہیں چاہیے پھر باقی ہم تو دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں کہ حدیثوں کو سمجھا ہے فقہا نے، اور جس طرح فقہا نے سمجھ کے عمل کیا ہے ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہاں دیکھیے اب کوئی دوائی جا کے براہ راست جو کسی میڈیکل، جیسا پاکستان میں ہوتا ہے کہ کسی میڈیکل سٹور سے جائیں جو چاہیں دوائی لے لیں اور کھائیں، نہیں، ڈاکٹر جو کہے گا اس کے نسخے کے مطابق، ہدایت کے مطابق کھانی ہے، کہ نہیں جی سر درد میں فلاں دوا، اس میں ہارٹ اٹیک ہو تو فلاں دوائی کھانی چاہیے، ڈائریکٹ جا کے لے لیں، نہیں، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ تو احادیث کو نہیں، خود نہیں عمل کرنا، خود قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے قرآن پاک پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فقہا علماء جنہوں نے ساری زندگیاں خرچ کی ہیں قرآن و حدیث کی خدمت میں، جس طرح انہوں نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن جو دوسروں کو حدیث چھوڑنے اور حدیث کی مخالفت کرنے کا طعنہ دیتے ہیں، ان کو چاہیے پھر صرف رکوع میں نہیں بلکہ سجدے میں بھی رفع یدین کریں۔ اور یہ میرے پاس ابن ماجہ ہے، اور یہ بہت بڑے ایک اہل حدیث کے عالم بزرگ علامہ نواب وحید الزمان خان، انہوں نے اس کا ترجمہ اور تشریح کی ہے۔ تو کہتے ہیں سجدے کے وقت بھی رفع یدین کرنا اس روایت میں وارد ہے، لیکن صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، پس شاید پہلے ایسا کرتے ہوں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہو۔ اب یہ شاید والی بات، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یہ منسوخ ہے، تو اب اگر منسوخ ہے تو سارا دونوں ہی منسوخ ہیں، لیکن آدھا کہا کہ شاید منسوخ ہو گیا ہو، اور رفع اس میں پھر اتنی شدت کہ جی امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ حدیث کی مخالفت کرتے تھے، نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیں جتنا خوف خداوندی ان کے دل میں تھا اور جتنے متقی پرہیزگار وہ تھے، کیا وہ حدیث کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آج اٹھ کے کہے جی میں حدیث کے مطابق عمل کرتا ہوں، بھائی تمہیں خوف خداوندی ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کو خوف خداوندی نہیں تھا، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، کبار تابعین سے حاصل کیا، نہیں، لیکن انہوں نے سمجھا ہے احادیث کو اور سمجھ کر عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین نے جس طرح عمل کیا اسی طرح انہوں نے عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔